بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ تویت سنت الاعتکاف۔ درس فہم دین کا آج دوسرا روز ہے اور آج کے دن کا جو ٹاپک ہے وہ توحید ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ سب سے پہلا جو اس کا پلر ہے وہ ہے کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اس میں جو پہلا حصہ آتا ہے وہ توحید کا آتا ہے۔ اب توحید کیا ہے، اس کے متعلقہ علماء دین نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے اہم ترین عقیدہ توحید ہے، سب سے اہم۔ اچھا، اب توحید کا معنی کیا ہے؟ یعنی توحید کس کو کہیں گے، یا کون بندہ کس طرح کس چیز کو مانے تو وہ توحید ماننے کے زمرے میں آتا ہے؟ توحید کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، یعنی ماننا کس چیز پر، اور زبان سے اس امر کا اقرار بھی کرنا، دل سے بھی ماننا اور زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا۔ کیا اقرار کرنا؟ کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے۔ اس چیز کا دل میں بھی ماننا اور زبان سے بھی اقرار کرنا کہ یہ ساری چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک کی بھی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے واحد ہونے پر قرآن میں متعدد جو ہے وہ آیات موجود ہیں۔ میں 2 بیان کرتا ہوں۔ کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، ان 2 آیات سے بھی پتہ چلا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اچھا، اب یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا یاد رکھیے اللہ پاک گنتی اور ہندسے والا ایک نہیں ہے۔ بڑا قابل غور جملہ ہے کہ اللہ پاک گنتی اور ہندسے والا ایک نہیں ہے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں 1 2 3 4 5 گنتی، فرمایا وہ والا ایک نہیں ہے، بلکہ اس سے تنہا یکتا واحد مراد ہے۔ ہاں جی، جیسے واحد حقیقی جسے کہتے ہیں، یعنی وہ اس سے بھی جدا ہے، کیونکہ آگے مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمایا اگر ایک کا معنی لیں گے تو 2 آدھوں کو جمع کریں تو ایک بنتا ہے۔ شاید میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ایک کو بھی آگے تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ ایک کا اطلاق کرنا درست نہیں، بلکہ یہ بولنا کہ وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کی یہ ذات گرامی ہے۔ اچھا جی، اب اللہ رب العالمین کی ذات کا وجود
پر عقلی دلیل کیا ہے؟ ویسے تو ڈھیر ساری ہمارے اکابرین علماء کرام صحابہ کرام نے دی ہیں، قرآن میں تو یقیناً ہیں ہی ہیں، لیکن عقلی دلیل کس طرح، عقل کس طرح ایکسیپٹ کرے کہ اللہ ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے عرب کا ایک دیہاتی ہے، وہ بڑا جملہ اس نے لکھا، اس نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ عرب میں اونٹ اور اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، یعنی اگر رستے میں مینگنی پڑی ہو تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ ہی گزرا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس نے کہا کہ نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی اگر ہم قدموں کے نشان دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے۔ اچھا، اب دو مثالیں دے کر نا اس عربی دیہاتی نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، اس نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر ہم اونٹ کے گزرنے کا یقین کر لیتے ہیں، اور نقش قدم دیکھ کر کسی گزرنے والے کا ہم یقین کر لیتے ہیں۔ کہا اے عقل والو، پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ رستوں والی زمین کو دیکھ کر اللہ کا ہم کیوں نہ یقین کریں؟ ایک بالکل ایک قسم کی نچلے درجے کی مثال دے کے کہا کہ مینگنی کو دیکھ کے ہم اونٹ کا تصور کر لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، جبکہ اس آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اور رات کے یہ چاند کا آنا، صبح سورج کا آنا، اس سارے نظام کو دیکھ کے پھر اے مومن، اے انسان، یقین کر کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے اس توحید کے جو مرتبے ہمیں علماء دین نے سمجھائے ہیں، توحید کے مرتبے وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بھی واجب الوجود کے والے سے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، جو چیز بنی ہے اس نے فنا ہونا ہے، جو چیز آئی اس نے ختم ہونا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا اللہ باقی رہے گا، اللہ باقی رہے گا۔ اللہ کو فنا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ جو رکھا جاتا ہے اس کی پہلی حصہ کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھو، جو آیا ہے اس نے ختم ہونا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ توحید کا پہلا مرتبہ ہے۔ توحید کا دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا تمام روحانی، یعنی روحانی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہاں بہت ساری اور بھی مخلوق بس رہی ہے لیکن موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہ جاننا۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ موبائل نظر آ رہا ہے، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ڈھیر ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کا بھی خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری نظر ان کو دیکھ نہیں سکتی، ان کو بھی پیدا کرنے والی ذات میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے توحید کا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے توحید کا کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبر و تصرف کو اللہ ذات ہی کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے۔ ہاں جی، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، موسم کی تبدیلی دیکھ لیں، یہ دن اور رات کی تبدیلی دیکھ لیں، یا یہ بارش کا آنا، یہ طوفان کا آنا، یہ زلزلے کا آنا، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ فقط ایک ذات ہی کرتی ہے، اور وہ ذات اللہ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ یعنی جو بھی تبدیلی ہے، جو بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح آخری مرتبہ توحید کا کہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھنا۔ اچھا، یہ 4 مرتبے ہیں توحید کے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھو، اللہ کا وجود باقی ہے اور باقی رہے گا۔ بقیہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بھلے وہ آسمان ہو،
بھلے وہ زمین ہو، بھلے وہ بڑے قد آور انسان ہی کیوں نہ ہو، بڑے وہ قد آور جانور ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے ختم ہونا ہے سوائے اللہ کے، اللہ باقی رہے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تیسرا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اور چوتھا یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ کر، عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنی ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال پہنچتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں بھائی؟ تو بھائیو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے احسانات اتنے ہیں، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اتنی نعمتیں اور کسی شخصیت سے ملتی نہیں ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب اللہ کی رب العالمین کی صفات کے متعلقہ اگر ہم پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں تو بھائیو دوستو، رب ذوالجلال کی ذات جو ہے نا وہ ڈھیر ساری خصوصیات میں بھری ہوئی شخصیت ہے کہ وہ ہر کمال خوبی کا جامع ہے، یعنی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی خوبیاں پیدا اللہ نے کی ہیں وہ ساری کی ساری رب ذوالجلال کے میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین برائی سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہر خوبی کا جامع ہے۔ جامع بولتے ہیں جمع کو، یعنی تمام خوبیوں میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہر قسم کی عیب نقص سے پاک ہے۔ مثلا جھوٹ اللہ نہیں بولتا، جھوٹ اللہ نہیں بولتا، معاذ اللہ اللہ دغا نہیں کرتا کسی کے ساتھ کیونکہ یہ خامی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا کسی پہ، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس پر آگے وضاحت دوں گا میں کہ ہم بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ جن کا معنی ظلم میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ جہل سے پاک ہے، بے حیائی سے پاک ہے، یعنی ہر عیب سے رب ذوالجلال کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ جیسا کہ ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا جی، بلکہ یہ تسبیح فاطمہ میں تقریباً 33 مرتبہ ہر باعمل شخصیت جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اب معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ جو اس کے منافی ہیں، یعنی جن کا معنی اللہ کے پاک ہونے میں نہیں آتا، جبکہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اچھا، اس کے میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے، ویسے تو یہ علمی بحث بہت ساری علماء کرام نے لکھی ہے، اگر اس پر میں بحث کرنا شروع کروں تو میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رب ذوالجلال کے بارے میں لفظ بولے جاتے ہیں جو کہ نہیں بولنے چاہیے، ان پر ذرا میں چند منٹ پر روشنی ڈالوں گا۔ مثلا اللہ رب العالمین کے لیے کچھ لوگ لفظ میاں کا استعمال کرتے ہیں، بڑی قابل غور، یعنی ہماری بالخصوص مائیں، یہ پرانی مائیاں اور کچھ پرانے لوگ بھی جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میاں۔ ایسا جملہ سنتے ہیں نا؟ ایسا جملہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اللہ میاں، یعنی اللہ میاں میری یہ دعا ہے، اللہ میاں میں یہ چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ لفظ میاں کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے اور ہمارے معاشرے میں عام الکلام ہو چکی ہے کہ فرمایا اللہ کے ساتھ لفظ میاں کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اب اس پر وضاحت بھی فرمائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے، فرمایا میاں کے تین معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ تین۔ فرمایا میاں یا شوہر کو بولتے ہیں، یا آقا کو بولتے ہیں، یا مرد اور عورت کے زنا کے دلال کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال کے ساتھ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کتابیں میرے سامنے ہیں، فرمایا اللہ کے ساتھ لفظ میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ بولا جائے، اللہ پاک بولا جائے۔ اچھا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے کچھ لوگ عاشق کا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ عاشق ہے، اس طرح کا بھی لفظ اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور عام جملہ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے رب ذوالجلال کی ذات کے متعلقہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کہ اللہ بڑا سخی ہے۔ یہ سنا کبھی جملہ؟ اللہ بڑا سخی ہے۔
تو مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرمائی. فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. کیا ہے؟ پاک ہے. کس چیز سے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. فرمایا عرب کے اندر محاورتاً سخی اس کو بولتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کھانے سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کھانے سے کیا ہے؟ پاک ہے. بھلے سخی جو صفت ہے بہت کمال کی صفت ہے، بلکہ سخی کے متعلقہ اللہ نے قرآن میں بھی اس کو خوشخبریاں سنائی ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اطلاق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ خود نہیں کھاتا بلکہ کھلاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے لفظ جواد بولا جائے سخی کی جگہ پہ. جواد اس کو بولتے ہیں جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے. تو لفظ سخی کا جو ہے اطلاق یہ بھی رب ذوالجلال کے لیے ان معنوں میں درست نہیں. آخری بات رب ذوالجلال کے متعلقہ کچھ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے کہ کچھ لا علم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. بڑا یہ بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے. بالخصوص یہ جو جعلی پیر ہیں جن کا شریعت اور دین کے دال کا بھی جن کو نہیں پتا، وہ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ ہم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے اکابرین نے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. کس طرح؟ جاگتی آنکھوں کے ساتھ. جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے خدا کا دیدار کر سکیں. ہاں، خواب دیدار ممکن ہے، دیدار ہوتا بھی ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو اللہ کا 100 دفعہ دیدار ہوا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دے یار. کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ. لیکن خواب کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ نہیں. ہاں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک شخصیت نے اللہ کا دیدار کیا ہے. وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. انہوں نے دیدار کیا ہے. وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک ہاتھے میں آتی نہیں ہے. ہاں، دیدار ممکن ہے لیکن خواب کے اندر. اچھا، اب ایک اور صورت بھی ہے دیدار ممکن ہونے کی. اللہ رب العالمین جنتیوں کو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اس کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر میں جانا پڑے گا، پھر حشر والا معاملہ، پھر حساب کتاب. اس کے بعد پھر جب ہم جنت میں جائیں گے، ہاں، جنت میں سب سے بڑا جو پرائز ہے، سب سے بڑا کیا پرائز، انعام جنتیوں کو یہ دیا جائے گا کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب کیا جائے گا. جنہوں نے اللہ کا دیدار کر لیا جنت میں، وہ بڑے پرائز کے حقدار ٹھہریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو سلسلہ چلا ہے اس سلسلے میں ہمیں خوب دعوت دینے اور اس میں بیٹھنے کی بھی اللہ توفیق عطا